السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد۔ سامعین محترم، یہ دنیا جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی ہے، یہ مشکل کی جگہ ہے۔ یہاں ہر انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، مالدار ہو کہ غریب، طرح طرح کی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی سرشت میں مشکل رکھی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا ہے۔ یہ تو عام انسانوں کی بات ہے، لیکن انسانوں میں ایک گروہ ہے جو حق پر کار فرما ہے، حق پہ رہتا ہے۔ اس کی زندگی تو ہمیشہ بہت زیادہ مشکلات سے گزرتی ہے۔ یہ تصور بالکل بے معنی اور غلط ہے کہ مسلمان ہوں تو بڑی آرام کی زندگی دنیا میں گزاریں گے۔ دنیا کی زندگی میں اگر حق کے راستے پہ چل رہے ہیں تو زندگی کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی مسلمان اپنی زندگیوں میں اپنے ایمان اور اسلام کی وجہ سے مصیبتوں کو نہیں جھیل رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ یہ پلین ٹروتھ ہے۔ سچا مسلمان اور حق پہ چلنے والا، حق کے لیے زندگی گزارنے والا، اس کے لیے تو دنیا کی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ہر طرح کی، ہر قسم کی دل کو تکلیف دینے والی، جسم کو تکلیف دینے والی، ضمیر کو تکلیف دینے والی ہر طرح کی باتیں، ہر طرح کے معاملات اس کو سہنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کو زمین پہ کھڑا کیا جو ان تمام حالات میں بھی لائف کو انجوائے کرتا ہے، روتا دھوتا نہیں ہے، پریشانی اور فکر مندی کا اظہار نہیں کرتا، انتہائی مشکل حالات میں بھی لائف کو انجوائے کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن مشکل حالات سے گزر رہے تھے، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ وہ مشکل حالات
صحابہ کرام انجوائے کرتے تھے، پڑھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دماغ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جن پہ حالات گزرتے ہیں وہ لوگ ان حالات کو انجوائے کرتے ہوئے حق کے راستے پہ آگے بڑھتے چلے آتے ہیں۔ کئی واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے ریگزاروں پر گھسیٹے جاتے تھے اور مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد مکے کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ تم مدینے میں اتنی عزت کی زندگی گزار رہے ہو، اتنا اونچا تمہارا مقام ہے، مکے میں تو تم کو گھسیٹا جاتا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا کہ مکے میں یہ تصور جب مجھے ریگزاروں پہ گھسیٹا جاتا تھا یا گرم ریت پر لٹا کر میرے سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا، اس وقت یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ میری طرف متوجہ ہے، یہ تصور مدینے میں کہاں ہے؟ یہ ہے انجوائے کرنا۔ یہ معمولی سوئی چھوٹ گئے تو چیخا نکل جا رہے ہیں، یعنی اللہ اس موقع پہ اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ میری طرف متوجہ ہے۔ جو آرام پسند ہوتے ہیں وہ تنکوں کی طرح اڑ جاتے ہیں، تاریخ میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو انتہائی مشکل حالات میں چٹان بن جاتے ہیں اور انتہائی مشکل حالات کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے ہدف کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، کامیاب مسلمان ہیں، تاریخ میں وہ اپنا نام لکھائیں گے اور جنتوں میں اونچے مقام پہ اللہ تعالیٰ ان کو فائز کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی شخصیت کو نکھارا ہے، ایسے ہی شخصیت کو پروان چڑھایا ہے۔ اس کے صرف 5 پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی شخصیت کی تربیت کی جو دنیا میں اتنے آزاد، اتنے بے فکر اور ہر مشکل کو انجوائے کرنے والے تھے۔ سب سے پہلی جو تربیت کی کا پوائنٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذہن میں بات بٹھائی کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو تم کو تکلیف پہنچا سکے، کوئی طاقت نہیں ہے تم کو، اور نہ کوئی طاقت تم کو نفع پہنچا سکتی ہے۔ وہ بادشاہ ہو، وہ کتنا ہی بڑا ہو، کوئی تم کو تکلیف پہنچا نہیں سکتا اور نہ کوئی تم کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ نفع و نقصان تو صرف اللہ تعالیٰ تم کو پہنچاتا ہے۔ یہ دیکھ کے کہ یہ پولیس ڈر گئے، یہ دیکھ کے کہ یہ بڑا آفیسر ڈر گئے، یہ شخصیت اسلامی شخصیت نہیں ہے۔ اسلامی شخصیت یہ ہے کہ کوئی بھی رہن دو، میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اس کے سوا وہ تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا، اللہ نے چاہا تو علاج ہوگا، ڈاکٹر چاہے تو علاج نہیں ہوتا۔
آج ہمارا تصور یہ ہے کہ ڈاکٹر علاج کر رہا، اس کی وجہ سے میں صحت یاب ہو رہا، اس لیے لاکھوں کی پیسے دے کر اپنا علاج کراؤ۔ لیکن اللہ یہ کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ دنیا میں اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف سے نکلنا ہے تو بس اللہ نکالے تو تکلیف سے تم نکل سکتے ہو، دنیا کی کوئی طاقت تم کو اس تکلیف سے نہیں نکال سکتی۔ دوسرے، اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی بہتری دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بہتری سے روک نہیں سکتی۔ گورنمنٹ کتنے ہی پالیسیز بنا لیں مسلمانوں کو اکنامکلی کرش کرنے کی، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ فلا راد لفضلہ، ارے یہ پالیسی آ گئی بھائی، ارے یہ قانون پاس ہو گیا بھائی، پریشان، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہے ہیں۔ یہ شخصیت اللہ کے نبی نے پروان نہیں چڑھائی۔ اللہ کے نبی نے جو شخصیت پروان چڑھائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بہتری سے بہرمند کرنا چاہے تو اس بہتری کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یا تو اچھائی سے نوازتا ہے یا برائی سے نوازتا ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں تم کو چند باتیں سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نوٹ کرو نوجوانوں، حفاظت کے لیے ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احفظ اللہ، اللہ کو ہمیشہ یاد کرو، اس کی یاد کی حفاظت کرو۔ یحفظک، اے میرے بچے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم کو ایکسیڈنٹ سے بچائے گا، تم کو مصیبتوں سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، بالکل ایسے جیسے اپائنٹمنٹ ہو رہا ہے۔ کتنی بنیادی بات اللہ نے کہی، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو، تم مجھے اپنے اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جو بھی مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو، مدد مانگنا ہے اللہ سے مدد مانگو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اگر امت یعنی بہت سارے لوگ تمام کے تمام جمع ہو جائیں تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمام کے تمام جمع ہو جائیں، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وہ بس اتنا ہی نفع تم کو پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ،
لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک. اگر تمام کے تمام مل کے تمام پارٹیاں 25 کروڑ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مجتمع ہو جائیں، پورے جمع ہو جائیں، لن یضروک، وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے. That's all. جتنا تم کو نقصان اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے 1 انچ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَا وَاجْتَمَعُوا، تمام کے تمام جمع ہو جائیں اس بات پہ کہ مسلمان کو تکلیف اور نقصان پہنچانا ہے، لم یضروک، نہیں پہنچا سکیں گے. جتنا اللہ لکھ دیا کہ نہیں اس کا گھر ٹوٹیں گا، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. اس کی نوکری جائیں گی، لکھ دیا اللہ تعالیٰ، اس سے زیادہ نہیں. ہر خوف سے آزاد ہو گیا. کیا کر لیتے کر لو، میرا تو سب کچھ اللہ ہی ہے. بگاڑنے والا بھی وہی ہے، سنوارنے والا بھی وہی ہے. کیسی شخصیت کھڑی ہو رہی ہے مقابلے کے لیے. حضرت گرامی، دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل ایمان کے اندر پیدا کی، حالات کتنے ہی مشکل ہوں، اور ایسے کہ لوگ دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسے حالات، اس کے باوجود بھی مستقبل تمہارا ہے. آج حالات کتنے ہی مشکل ہوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ مستقبل تمہارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے. حضرت خباب بن ارت وہ ہستی ہیں جن کو آگ پلٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا، ایسی تکلیف سہے ہوئے تھے. اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چادر کو ٹیک لگائے ہوئے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. فقلت، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ تدعو اللہ، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی، کتنی مشکلوں میں ہیں ہم. کتنی جائز بات تھی. اللہ تدعو اللہ. فقعد، فرماتے ہیں حضرت خباب کہ حضرت اللہ کے نبی بیٹھ گئے. وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجْهُ، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. فقال لقد كان من قبلكم لم يمشطوا بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب ما يصرفه ذلك عن دینی. تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں، لوہے کی کنگیوں سے، ما دون عظامه على لحمی، ان کے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کیا جاتا تھا. مشاط الحدید، کنگی، حدید یعنی لوہے کی کنگی. دین کے چلنے کی وجہ سے، ایمان پہ چلنے کی وجہ سے لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسم کو ایسا چھلا جاتا تھا کہ گوشت یا پٹھے ہڈیوں سے الگ کر دیے جاتے. ما یصرف ذلک عن دینی، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے. وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَرْفَقِ رَاسِهِ فَيُشَقُّ بِإِثْنَيْن، آرے کو سر کے بیچ بیچ رکھ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. فَيُشَقُّ بِإِثْنَيْن، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے.
یہ ایمان جو ہمارے دلوں میں ہے، اس سے ہم کو کیا مل رہے ہیں؟ ولیمے مل رہے ہیں۔ ان کو کیا ملا تھا؟ آرے، سر سے یوضع المنشار، منشار یعنی آرا، علی مرفق راسی، یعنی بیچ کی مانگ میں سر کے رکھ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ فیشق باثنین وما یصرفہ ذلک عن دین، اس کے باوجود بھی وہ دین سے نہیں ہٹتا۔ اس کے بعد ان تاریک دنوں میں اللہ کے نبی نے جو روشنی دکھائی اپنے اس صحابی کو، وَلِيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، ایک دن اللہ تعالیٰ میرے اس پیغام کو کامیاب کرے گا، غالب کرے گا۔ وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، میں جو پیغام لے کے آیا ہوں ایک دن غالب ہوگا۔ حَتَّى يَسِيرُ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَةِ الْمَوْتِ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ، یہاں تک کہ پیغام اتنی دور پہنچے گا کہ یمن کے 2 بڑے شہر صنع سے ایک آدمی تنے تنا حضر موت تک جائے گا، اسے ایک اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اے میرے صحابی، یہ ہے، یہ مستقبل ہے تمہارا۔ آج تم ریگزاروں پہ گھسیٹے جا رہے ہو، آگ کے بستر پہ سو رہے ہو، لیکن تمہارا مستقبل روشن ہے۔ جو ایمان کو، اسلام کو جو تم سینے میں لگائے ہوئے ہو، وہ غالب ہو کے رہے گا۔ اتنا کلیئر کانسیپٹ۔ آج کیا ہوتا کہ بھائی اقامت دین، کیا ہوتا کہ بھائی کیسے کیسے لوگ آئیں۔ مایوسی کفر ہے، ایمان کے مغایر ہے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ کسی بندے کا دین نہیں ہے، عرش والے کا دین ہے، عرش والے کا دین ہے۔ اتفاق سے ہم جیسے فالتو لوگوں کے دل میں آ کے بیٹھ گیا وہ ایمان، اس لیے مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ روشن مستقبل، ہمیشہ روشن مستقبل کو دیکھو۔ ایک دفعہ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان بن طلحہ، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی۔ آپ کو خواہش ہوئی کہ خانہ کعبہ کے اندر جائیں گے۔ عثمان بن طلحہ سے پوچھے، عثمان ذرا چابی دو، میں اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں ملتی، بولے نو، آپ کو نہیں ملتی۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے اسی مستقبل کی بات کہی، اے عثمان، ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے کنٹرول میں ہوگی۔ آج تم نہیں دے رہے ہو مجھے، یہ حالات اتنے تاریک تم سمجھ رہے ہو، تم غالب سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو۔ ایک دن ہم غالب آئیں گے، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ ارے یہ تو قریش کی ذلت کا دن ہوگا۔ بولے نہیں، وہ قریش کی عزت اور سربلندی کا دن ہوگا۔ آج ہر ایک کے چہرے پہ مایوسی ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میرا نور پھیل کے رہے گا، مایوس۔ دنیا ذری کھو گئے، ڈھیروں آنسو بہہ رہے ہیں، اسلام کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اتارا کہ تمہارا روشن مستقبل ہے، یہ حالات کیسے بھی ہوں اس پوائنٹ کو اچیو کرو گے، یہ نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ایسی نسل کو ابھارا، کامیابی ہو یا ناکامی ہو، اممیٹیریل۔ کامیابی ملی، دعوتاں کر لیے، ناکامی ہوئی، روتے بیٹھے، اممیٹیریل، بس حرکت کرتے جاؤ، حرکت کرتے جاؤ۔ کامیابی ملی تو حرکت، ناکامی بھی ملی تو حرکت۔
امت مسلمہ کا کام صرف حرکت کرنا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کامیابی ملی یا یہ ناکامی ملی، نہیں، حرکت کرتے جانا ہے. جنگ احد میں مسلمانوں کو زبردست ناکامی ہوئی. 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 اور جو ہے بہت زیادہ صحابہ زخمی ہو گئے. ہر صحابی کے جسم پہ زخم تھا جنگ کا. اور ابو سفیان خوشی خوشی لوٹ گیا کہ بدر کا جو معاملہ تھا وہ بڑا چکتا ہو گیا، برابر ہو گیا. بدر میں آپ جیتے تھے، احد میں ہم نے جیتا. ناکامی ہو گئی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک مایوسی طاری ہو گئی. پھر ظاہر بات ہے ناکامی پہ مایوسی ہوتی ہے. دوسرے دن اللہ کے نبی نے فجر میں اعلان کیا کہ حرکت کرو، بیٹھنے کا نہیں ہے، افسوس کرتے ہوئے بیٹھنا نہیں ہے، حرکت کرو اور مدینے سے نکلو اور ابو سفیان کے فوج کے پیچھے چلو. دوسرے دن صبح روایتوں میں آتا ہے کہ ہر مسلمان جس کے جسم پہ زخم ہیں، ایک ایک کے جسم پہ 50-50 40-40 زخم ہیں، اللہ کے نبی کے حکم پر وہ حرکت میں آ گئے. اور ایک فوجی جتھا جا کے ہمراہ الاسد پہ پڑاؤ کر گیا، بولے یہاں بیٹھو. ابو سفیان کو پتا چلا کہ محمد پیچھے سے آ رہے ہیں، ڈر کے وہاں سے نکل کے بھاگ گیا. مایوسی کے ملال کرتے بیٹھنے کا نہیں ہے، حرکت کرو، حرکت. جنگ بدر میں کتنی زبردست کامیابی. اس کامیابی پہ نہ دعوتیں نہ چرچے. دوسرے دن ایک اور مہم پہ صحابہ کو بھیج دیا گیا، بلے اس مہم پہ چلے جاؤ. There is no place for complacency. حرکت میں رہو، حرکت میں. نہ کامیابی پہ مسکراؤ، نہ ناکامی پہ افسوس کرو. حرکت کرتے چلے جاؤ، حرکت کرتے. آج حرکت تو ہے ہی نہیں، خالی ایک حرکت دکھتی. 10:30 بجے کے دسترخوان پہ جو تیزی ہوتی شادی خانوں میں، وہ ایک حرکت بڑی مشہور ہے مسلمانوں کی. اس سے ہٹ کے کوئی حرکت نہیں دکھتی اللہ کے راستے میں، دین کے لیے. ارے یہاں پہ مایوسی کا سوال ہی نہیں ہے. کیسی پوری جماعت کو اللہ کے نبی نے کھڑا کیا. تم آج شکست پا گئے، کوئی بات نہیں، یہ میک اٹ ٹیک اٹ ان دا رائٹ. کل صبح تم کو حرکت کرنا ہے، پھر سے حرکت کنٹینیو کرو. مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے. پوری پابندیاں تھیں، پوری پابندیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکنے والے تھے؟ آپ سیدھا طائف کے لیے چلے گئے. میں بولے یہاں پہ اللہ کے پیغام کا کام کروں گا. حرکت کی وہ منزل. اللہ کے نبی کا پیغام یہ ہے کہ مسلسل حرکت میں رہو. آپ دیکھیے کہ جو آدمی ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، ہمیشہ حرکت میں، دنیاوی معاملے میں ہی کیوں نہیں صحیح، وہ بزنس کے لیے ہو، کوئی دنیاوی معاملے میں، جو بھی آدمی حرکت میں رہتا ہے وہ کامیابوں کی منزلیں طے کرتے ہوئے چلا جاتا ہے. نہ غم اس کے قریب آتا ہے، نہ پریشانی اس کے قریب آتی ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمانوں بس حرکت میں رہو، حرکت میں رہو. یہ تیسری اہم ترین بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی قوم، اپنی امت کے لیے جو اہم ترین باتیں بتائیں. تیسری بات یہ ہے، نہ کامیابی دیکھو نہ ناکامی دیکھو. ہم خود جماعت اسلامی کے قریب ہیں.
ایک اجتماع کامیاب ہوا تو 10 دن تک خوشیاں مناتے رہتے آپس میں، بھائی یار کیا کامیابی ہے، کیا ہوا، اس پہ باتیں چلتے رہتی. جہاں دو ملے وہی، ارے بہترین اتنے لوگ آئے تھے، ایسی شاندار تقریر ہوئی تھی، ارے انہوں بھی آئے تھے بھائی، انہوں بھی، یہی چلتے رہتا. جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کامیابی ملی، حرکت جاری رکھو، حرکت. کتنی ہی قومیں ڈوب گئیں کمپلیسنسی کی وجہ سے. کامیابی ملنے پر انہوں نے اپنے آپ کو کمپلیسنسی کے موڈ میں رکھا دیا، ناکام ہو گئے. کتنے ہی بچے پہلی کامیابی پہ کمپلیسنٹ ہو گئے، آگے چل کے ناکام ہو گئے. اللہ کے نبی کا پیغام کہ ہمیشہ حرکت میں رہو، کوئی بھی گول تم متعین کرتے ہو، حرکت میں رہو، حرکت میں رہو. چوتھا جو اہم ترین پوائنٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسیج دیا کہ پریشانی آدمی کو آتی ہے تو اس کو فکر مند ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ تو اچھی بات ہے، بھلے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا اپنے، ارے پریشانی اچھی کیسی ہوتی بھائی، بلکہ یہی تو ہے. اللہ کے نبی نے الٹ کے پلٹ دیا پورے کانسیپٹس کو. بڑے سے بڑا آدمی بھی چیخیں نکل جاتی، پریشانی آتی، مشکلیں آتی، چیخیں نکل جاتی. پریشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشانی مومن کے لیے کوئی فکر کی چیز ہی نہیں ہے. پریشانی آتی ہے تو اسے 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں، تینوں پلس پوائنٹس ہیں، یہ پریشانی کی وجہ سے ہیں. اگر پریشانی نہ ہو تو وہ 3 پلس پوائنٹس اس کے لیے نہیں ہوں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پریشانی مومن کو آتی ہے، کوئی بھی پریشانی چھوٹی بڑی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. کتنی بڑی کامیابی ہے. بخار آ گیا، ہاں ہو ڈاکٹر یہ وہ، ارے بخار تیرے جو ہے گناہ دھل رہے ہیں. کتنی بڑی کامیابی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی کے گناہ چھوٹے بڑے اللہ تعالیٰ اسے نامہ اعمال سے نکال رہا ہے. ما یصیب المومن وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتی الحم یحمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن کو وصب یعنی ایک چھوٹی سی اڑچن، نصب کوئی پریشانی، سقم کوئی بیماری، اور حزن کوئی جو ہے غم، اور پھر اس کے بعد ہم رنج، کوئی بھی ایک مومن کو ملتی ہے الا کفر بہ من سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اس کو. گناہوں کا کفارہ. یہی وجہ تھی کہ ہمارے اسلاف میں اگر کوئی مہینہ بڑے آرام سے گزرا تو پریشان ہو جاتے تھے، ارے کیا ہو گیا کہ مجھ پہ یہ مہینے میں کوئی پریشانی نہیں آئی. ہم تو وہ تھوڑ دلے ہیں، چھوٹی پریشانی پہ جو ہے مشرق مغرب ایک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پریشانی اگر آتی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ تو تمہارے فائدے کی چیز ہے. کوئی بھی پریشانی، یہ سب سے پہلی بات. دوسری بات، پریشانی آنے سے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ٹاپ موسٹ درجہ پہنچ جاتا ہے. ٹاپ موسٹ درجہ، وہ پریشانی خوشحالی میں نہیں پہنچتا، ٹاپ موسٹ درجے پہ انتہائی مشکل حالات میں
اپنی زندگی کے ٹاپ موسٹ درجے پہ پہنچتا. وہ درجہ کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اللہ کے حکم سے تم صبر کرو، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. You are straight in my eyes. میری آنکھوں کے سامنے ہو میرے بندے. ایک بندے کے لیے اس زمین پہ سب سے ٹاپ موسٹ پوزیشن کہ وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہ ولیموں میں وہ موقع نہیں ملے گا، گھر کے شبستانوں میں وہ موقع نہیں ملے گا، بلکہ دواخانے میں ایک آدمی بیماری سے جو ہے بلبلا رہا ہے، وہ عین اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. ایک تو پریشانی سے اسے گناہ ضائع ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی عین نگاہوں کے سامنے وہ موجود ہے. جب ہماری والدہ زندہ تھی، حالانکہ ہم بڑے تھے، کبھی بیمار بخار ہو گئے تو اماں آ کے بیٹھ کے جتنی دیر بیٹھے تھے بڑا سکون ملتا تھا. اماں میرے کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ ذرا منظر یاد کرو ماؤں کا. جب تم بیمار ہوئے، ماں آ کے اگر قریب بیٹھی، آدمی ہر پریشانی ہر تکلیف بھول جاتا ہے کہ ماں مجھے دیکھ رہی. حالانکہ کئی بچوں کے باپ بنے ہوئے ہیں، بیمار ہے، لیکن اماں آ کے دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم ہماری نگاہوں میں ہو پریشانی میں. نکو پریشانی رکھو. کیا ہے؟ کیا زندگی مستیوں میں گزارنے کے لیے آئے؟ پریشانیوں ہی کے راستے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی جنت میں جاتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں میں گھیر دیا ہے. ان پریشانیوں سے گزر کے ہی، ان راہوں سے گزر کے آدمی جنت میں جائے گا. تیسرا جو فائدہ ہے پریشانیوں کا، دیکھیے اللہ کے نبی پوری سائیکالوجی پلٹ کے رکھ دے رہے ہیں. دنیا بولتی پریشانی نہیں ہونا، اللہ کے نہیں بولتے پریشانی ہے تو یہ فائدے ہیں، اٹھاؤ. اور یہ فائدے مرنے کے بعد بہت زیادہ معلوم ہوں گے کتنا فائدہ تھا. آپ بولیں گے ارے ایک اور دو دن اگر بیمار رہتا تو اچھا تھا. وہاں پہ تڑپ جائیں گے، ارے میں ایک ہی ہفتہ بیمار رہا یار، 2 ہفتے رہنا تھا. ارے اتنی پریشانی ہے اور بڑی پریشانی آنا تھا. پریشانیوں میں آدمی کی شخصیت نکھرتی ہے، خوشحالی میں آدمی کی شخصیت بگڑتی ہے. نوابی دور نے مسلمانوں کی شخصیتوں کو بگاڑ دیا ہے. آرام پسندیوں نے مسلمانوں کی شخصیت کو بگاڑ دیا. پریشانی میں شخصیت جو ہے ابھرتی ہے، نکھرتی ہے. اس کو سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا من قبل ان نبرأها الا فی الکتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. تمہاری زمین میں یا تمہارے اپنے جسم میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، یہ آنے سے بہت پہلے ہی ایک کتاب میں لکھ دی جاتی ہے. آج بلڈوزر سے گھر گر رہا ہے، یہ آج کا ڈیسیشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہلے لکھ دیا تھا اس کا گھر بلڈوزر سے گرے گا. بلکہ اس کی بچی کی طلاق ہو کے گھر آئے گی، یہ آج نہیں، اللہ بہت پہلے لکھ دیا تھا. کیوں ہو رہا یہ ایسا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَى مَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. تاکہ تمہاری شخصیت ترقی کر جائے.
تو مصیبت میں مایوس نہیں ہونا، کچھ مل گیا تو اچھلنا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں تم کو دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو، شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مصیبت اس لیے آ رہی ہے کہ تمہاری شخصیت نکھرے، تم ایک شاندار انسان بن کے کھڑے ہو جاؤ، اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس سے پریشانی آتی ہے۔ تو مصیبتیں بری بات نہیں ہیں، اللہ کے نبی اور اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ مصیبت آدمی کے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں یہ کانسیپٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ایک مومن کو ان تو بولا پریشانی ہے، ان بول رہا اس کو پریشان کر کے ان خوش ہو رہا، ارے ان بول رہا پریشانی سے میرا فائدہ ہو رہا۔ کتنا زبردست کانسیپچول چینج ہے، دیکھیے۔ دشمنی میں ان مجھے نقصان پہنچا کے خوش ہو رہا، میں اس کو نقصان پہنچاؤں، لیکن مجھے اللہ کے نبی نے کہا کہ پریشانی جو تجھے ملی تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ آخری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت ہو گیا ہے لیکن 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آدمی کا گلٹ اللہ کے نبی نے ختم کر دیا۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک احساس جرم پیدا ہوتا، اور گلٹی کانشیس جو بھی ہوتا وہ دنیا میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ گلٹ، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، ارے میں اتنا گناہ کرا ہوں، اب میری کیا مغفرت ہوگی، میری کیا بخشش ہوگی۔ یہ گلٹ کانشیس ہے آدمی کو۔ میں نے اتنے قتل کیے، میں نے اتنے زنا کیے، میں نے اتنے لڑکیوں کو کالج میں چھیڑا، ایک ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گلٹ کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کیا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ all، ایک دو نہیں، جمیعا، پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم ایسے بن جاؤ گے جیسے ابھی تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے۔ تم اپنی سابقہ گناہوں کے کرتوتوں پہ ملال کر رہے ہو، گلٹ محسوس کر رہے ہو، نو، توبہ کرو، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ یہ گلٹ کانشیس کے ساتھ زندگی، ایک قدم تم آگے نہیں بڑھو گے۔ یہ گلٹ ختم کرو اور مین سٹریم میں آ جاؤ۔ سورہ فرقان میں تو اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، ایک شرک، قتل اور زنا۔ 3 کتنے بڑے گناہ ہیں؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا أُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ہاں، یہ گناہ کرنے کے بعد کوئی توبہ کیا، ایمان لایا اور نیکیوں کے راستے پہ چلا تو اس کے تمام سابقہ گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ گناہ کو معاف کرنا تو چھوڑیے، اس گناہ کو we will turn into نیکی، گناہ کو نیکی میں بدل دیں گے۔ گلٹ کانشیس ٹوٹلی جو ہے، جب تک آدمی کے اندر گلٹ کانشیس ہوتا ہے صحیح راستے پہ نہیں آتا۔ ارے میں اتنا گناہگار، کتنے لوگوں کو مسجد میں جا کے، مسجد سے دور دیکھو، ان کے اندر گلٹ کانشیس ہے، میں اتنا گناہگار مسجد میں کیسے جاؤں، بلکہ اتنے بچوں کو چھیڑا، مسجد میں کیسے جاؤں، اتنے غلط کام کرا، مسجد میں کیسے جاؤں۔ گلٹ کانشیس آدمی کو اللہ سے دور رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ختم کرو، تم ایک دفعہ توبہ کرو اور صحیح راستے پہ چلو، تمہارے تمام سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ ایک حدیث 2 منٹ میں میں رکھتا ہوں کہ کیسے گلٹ کانشیس 100 قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا۔ 1-2 نہیں، اپنے پاس تو پورے میاں بھائی ایک دوسرے کو قتل ہی کر رہے ہیں نا۔ شہر حیدرآباد کے ایک نارمل ہو گیا، مسلمان کا قتل، اٹس نارمل ان حیدرآباد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم 100 بھی قتل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل 99 نفسا، ایک راہب سے جا کے پوچھا فَحَلْ لَهُ مِن توبہ، میں 99 قتل کیا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا معافی ہے؟ انظر اللہ، تیرے لیے کہاں ہے؟ معافی نہیں ہے۔ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ 100، اس نے مایوسی میں اس کا بھی قتل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا فَكَمَّلَ، تکمیل کیا، بِهِ 100، 100 پورے 100 ہو گئے۔ پھر پوچھا اندر متلا رہا، میں اتنے قتل کیا، اللہ کے پاس جانا ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ تو پوچھا، تو ایک عالم صاحب پاس جاؤ، تو ان سے آ کے پوچھا کہ قال انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ قال نعم، ہاں تیرے لیے توبہ ہے۔ من یحول بینہ و بین التوبہ، تیرے اور توبہ کے بیچ میں کون سی چیز حائل ہے؟ ہاں میرا ایک مشورہ سن، انطلق الی الارض کذا و کذا، تو ایک ایسی بستی میں جا، فإن بها اناس یعبدون اللہ فاعبد اللہ معہم، وہاں پہ لوگ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جا۔ ولا ترجع الی ارضک، تو اپنے وطن کی طرف مت جا، انہا ارض السوء، یہ بہت بری جگہ ہے، واپس مت جا۔ نکلا، نصف الطریق، آدھا راستہ ہوا، فَأَتَاهُ الْمَوْتِ، موت آ گئی اس کو۔ فَاخْتَصَمَتْ مَلَائِكُ الرَّحْمَةِ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، عذاب کے اور رحمت کے فرشتے آپس میں تنازع کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے نے کہا، کیا کہا؟ تائباً مقبلاً بقلبہ الی اللہ، اس نے سچی توبہ کی، اپنے دل سے توبہ کی، اس لیے ہم اس کو لے جائیں گے۔ عذاب کے لوگوں نے کہا انہ لم یفعل خیراً قط، اس نے ایک بھی اچھا کام نہیں کیا، اس کو ہم لے جائیں گے۔ تنازع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَتَاهُمْ ملک، ایک فرشتے کو بھیجا، فی صورت آدمی، آدمی کی شکل میں آیا، وہ آگے والا کیا تنازع ہے، ذرا یہاں سے جہاں جانا ہے وہ ناپو، قیسو، ناپو، ما بین الارضین، یہاں سے وہاں ناپو، وہاں سے یہاں ناپو، دیکھیں گے۔ جب ناپا گیا تو پتہ چلا کہ وقاسو ووجدوہ الی الارض التی اراد ادنا، فقاسو ادنا الی الارض الذی اراد، جس مقام پہ اس کو جانا تھا وہ جو مسافت ہے، وہ دوری ہے، وہ کم نکلی۔ یہ جو دوری تھی جہاں سے پرانی بستی، گناہوں کی بستی چھوڑ کے آیا تھا، وہ لمبی نکلی اور ادھر کی مسافت چھوٹی نکلی۔ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، تو
ہوا یہ کہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو لے کے اللہ کے پاس پہنچا دیا. 100 آدمی کے قتل, نو گلٹی فار یو. نکل گیا. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر, بری بستی چھوڑ دے, اچھے لوگوں کے ساتھ گزار, تیرے پورے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ گلٹ کانشیس ختم ہو جائے گا. تو حضرت گرامی, میں نے 5 باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں, کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے خوف نہیں کرنا دنیا میں, صرف ایک اللہ سے. دوسرا, حالات کتنے ہی تاریک سہی, کامیابی تمہاری ہے ہی. یہ تو دس از ریٹن, یہ لکھا ہوا ہے, یہ تو لکھا ہوا ہے, کامیابی تمہاری ہے. تم نہیں مان کے شادی خانے میں گھس جاؤ, تمہاری غلامی آگے بڑھے گی, لیکن کامیابی تو تمہاری ہے. تیسری, کامیابی ہو ناکامی, حرکت کرتے چلے جانا, حرکت. چوتھی, کوئی بھی پریشانی آئی, دیٹس بیٹر فار می, میرے لیے اچھا ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں. 5ویں, ہر گناہ کے بعد فوری اللہ سے توبہ کر کے اپنے کانشیس کو صاف کر دینا. جب کانشیس صاف ہوتا ہے تو آدمی بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا